یقینی طور پر تمام لوگ پہنچ رہے ہیں اور اجلاس کے شروع ہونے کا سب کو انتظار ہے. نمبر گیم سے متعلق کیا اس وقت صورتحال ہے؟ نمبر مکمل ہیں یا ابھی بھی کچھ ایک دو نمبرز کی شارٹیج ہے جس کو پورا کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہوں؟ دیکھیں جی، حکومت کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 213 ارکان ہیں. 2 ارکان اور بھی تھے. 215 کی اکثریت تھی حکومت کے پاس، لیکن 2 ارکان کے خلاف حکومت نے ریفرنس دائر کر دیا تھا. ایک مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق تھا اور ایک کو آزاد الیکشن جیت کر آئے تھے اور مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا تھا انہوں نے عادل وادی نے. تو 213 حکومت کے پاس ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں، جبکہ 8 ارکان جمعیت علماء اسلام کے ہیں. تو 3 اور ارکان حکومت کو چاہیے یہاں پہ قومی اسمبلی میں 224 کا جو ہدف ہے وہ پورا کرنے کے لیے، 2/3 کے لیے. تو حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ ایسے آزاد ارکان ہیں اور وہ 40 جو ارکان ہیں جن کا ابھی تک نوٹیفکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان میں سے بھی کچھ ارکان ہیں جو کہ حکومت کو اس کو چاہیے اکثریت کی پورا کرنے کے لیے ووٹ جو ہے وہ دیں گے. تو یہ تو صورتحال ابھی کچھ ہی دیر میں سامنے آ جائے گی، کیونکہ جب ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا تو وہ منعرف ارکان قومی اسمبلی میں یقینی طور پر آئیں گے اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے، جن کا تعلق کو آزاد ارکان سے ہے یا سنی اطاعت کونسل کے وہ ارکان ہیں جن کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو ابھی وفاقی وزراء کی بڑی تعداد یہاں پہ ہاؤس کے اندر موجود ہے، ارکان اسمبلی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کی آمد کا انتظار ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پہنچ چکے ہیں. اس وقت شیر افضل مروت وہ واحد رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ ایوان کے اندر موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن جو ہے وہ ایوان میں ابھی تک نہیں پہنچا ہے. تو انتظار کیا جا رہا ہے نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کا. اس بات کا امکان ہے کچھ ہی دیر میں وہ جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ جائیں گے. اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا اور 26ویں آئینی ترمیم جو کہ سینٹ منظور کر چکی ہے اس کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا. قومی اسمبلی آج کسی قسم کا اور کوئی بزنس نہیں کرے گی. ایک مقامی ایجنڈا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے 12 بجے سے پہلے اجلاس اگر جاری ہوگا تو اسے روکنا ہوگا، پھر دوبارہ اسے کال کرنا ہوگا اگلے دن کے لیے. تو حکومت کی یہاں پر کوشش تو یہ رہے گی کہ 12 سے پہلے اسے کنکلوڈ کرائے. اور دوسرا نمبر گیم کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کانفیڈنٹ ہے نمبر گیم کے لیے، کوششیں اب نہیں کی جا رہی بلکہ صورتحال آپ کے سامنے لاکڈ ہے، یہ دعویٰ ہو رہا ہے. یہ حکومت کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کے پاس قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد مکمل ہے. 224 کا ہدف جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے. جہاں تک آپ نے 12 بجے کا ٹائم کا بتایا ہے تو ماضی میں 2004 میں جب LF کو منظور ہو رہا تھا تو وہ بھی اسی طرح کی ایک ترمیم تھی، اور جب رات کو 12 بجے 12 کا ٹائم ہوا تو دوبارہ آرڈر آف ڈے آیا تھا تو 5 منٹ کے لیے وقت دیا گیا تھا اور دوبارہ جو ہے وہ اجلاس. تو آج بھی یہی صورتحال ہوگی. اگر 12 بج گئے تو اس کے بعد نیا آرڈر آف ڈے آئے گا اور اجلاس کا پروسیس جو ہے وہ 5 یا 10 منٹ کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. لیکن حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ ایوان کے اندر جو ہے وہ تقاریر کم سے کم کرائی جائیں اور ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کرایا جائے. تاہم یہاں پہ 224 ارکان ہیں اور کاؤنٹنگ جو ہے وہ کرنے ہوتی ہے تمام ارکان کی، اس لیے یہاں پہ ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے قومی اسمبلی میں سینٹ کی. اور اظہر اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں مناظر؟ کون کون پہنچا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کب تک پہنچیں گے یہاں پر؟ یہ ابھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ ہی دیر میں اپنے چیمبر میں پہنچنے والے ہیں. میاں نواز شریف بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. تو جو ہی وہ پہنچیں گے تو یہاں پہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا. MQM کے ارکان قومی اسمبلی اسپیکر چیمبر سے واپس ایوان کے اندر آ گئے ہیں، جبکہ وہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. پارٹی کے ارکان جیسے کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. مسلم لیگ نواز کی ارکان کی بڑی تعداد میں موجود ہے. مسلم لیگ کاف کے ارکان بھی یہاں پہ موجود ہیں. حکومت کی جتنی بھی اتحادی ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. اب صرف انتظار ہے وزیر اعظم پاکستان کا اور میاں نواز شریف کا کی آمد کا. جو ہی وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے بعد یہ اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف پولیس کی کچھ نفری بھی اندر جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے. سیکورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے ہیں کیونکہ وہ منعرفین جنہوں نے آج ووٹ پول کرنا ہے اور ان کا ووٹ جو ہے وہ انتہائی کارآمد ہوگا حکومت کے لیے اس ترمیم کو منظور کرانے کے لیے، ان کو ابھی لایا جانا ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. تو اس لیے سیکورٹی کے انتظامات جو ہے بھی سخت کر دیے گئے. اور اظہر PTI کے اراکین پہنچے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ ووٹ نہیں دیں گے لیکن ہم فلور پر جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے. یہاں PTI کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں موجود ہے اور جب اجلاس شروع ہوگا تو PTI کی لیڈرشپ یہاں پہ آئے گی. اور جس طرح سینٹ کے اندر PTI نے اپنا رول پلے کیا ہے
वहाँ पर अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने रखा है। यहाँ पर भी इस बात का कभी इम्कान है कि बैरिस्टर ज़फ़र या उमर अयूब खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस आइनी तरमीम के हवाले से ऐवान के सामने रखेंगे, और ताहम वोटिंग का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रखा है कि वो इस तरमीम के हक़ में या मुखालफत में वोटिंग के प्रोसेस के लिए ऐवान में नहीं होगी, लेकिन अपना मौक़िफ़ जो है वो ज़रूर पेश करेगी। अच्छा, अज़हर ये बताइएगा कि मौलाना से कल दरख्वास्त की गई थी, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी, राना सनाउल्लाह भी गुफ्तगू करते रहे कल रात गए तक, कि मौलाना से कहेंगे कि वो प्रेजेंट करें फ्लोर ऑफ द हाउस पे इन तरामीम को। क्या खबर है इस बारे में? इस हवाले से अभी तक वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि जो आइनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाना है, तहरीक पेश की जानी है आइनी तरमीम के हवाले से, तो वो 2 तहरीक जो है वो तैयार की गई हैं। एक तो लॉ मिनिस्टर की तरफ से तैयार की गई है और एक मौलाना फजल रहमान के नाम से जो है वो तैयार की गई है। तो ये उस वक्त फैसला होगा अगर मौलाना फजल रहमान ने ये तहरीक पेश करना हुई आइनी तरमीम के मुसवदे से मुतालिक, तो उस वक्त तो वो पेश करेंगे। दूसरी सूरत में लॉ मिनिस्टर जो है पेश करेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपना जो मुसवदा है वो तैयार कर रखा है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है इस वक्त। नंबर गेम को लेकर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जाहिर है सेनेट में भी ये नंबर गेम रिफ्लेक्ट हुआ है, और बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं, और इंतज़ार हो रहा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। कौमी असम्बली से 26वीं आइनी तरामीम मंजूर होने जा रही हैं, और मौलाना ये कह रहे हैं पार्लियामेंट पहुँच कर कि हम आइनी तरामीम मंजूर कराने आए हैं।